وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی 19 آیتیں ہیں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے ہوئے گارے کی بجنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، چنانچہ سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال الم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ میں ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، یقیناً تو مردود ہے۔ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون، اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت ہے، إلى يوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا اے میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح یقیناً میں زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو مزین بناؤں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے چن لیا ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے حقیقی بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، صرف ان گمراہوں پر تیرا زور چلے گا جنہوں نے تیری پیروی کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک ان لوگوں سے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے لوگوں میں سے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی 19 آیتیں ہیں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 44 تک۔ 26-27 پر غور کیجئے، انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مادہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے ان دونوں کو، تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، کن کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ اب اس میں یہ ہے کہ کالی بھی ہے، سڑی ہوئی بھی ہے، کھنکھنا رہی ہے، تو کیسے ہوگا؟ بھیگی ہوئی مٹی کو طین کہا جاتا ہے، اور گوندھی ہوئی مٹی کو جو بدبودار ہو حمأ مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے خشک ہو کر یعنی سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے، آواز آنے لگے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ صلصال کہا جائے گا۔ اور جب اسے آگ میں پکا دیا جائے تو اس کو فخار، ٹھیکری کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں۔ آخر ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مٹی کو لیا اور آدم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب بنایا، پیدا کیا، تو مختلف قسم کی مٹی ملی ہوئی ہے، اس لیے انسان جو ہے مختلف قسم کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گرم ہے، کوئی نرم ہے، تو یہ مٹی کا فرق اس کے اندر دکھایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا جب ذکر کیا تو کئی طرح کی مٹی کا ذکر کیا، جیسے کالی ہے، سڑی ہوئی ہے، کھنکھناتی ہے، تو مختلف جگہوں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر آیا، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 14 میں خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، یعنی مٹی کے ٹھیکڑے سے پیدا کیا۔ تو مختلف قسم کی مٹی ملی ہوئی ہے۔ اب جنات کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ جنات کے لیے نار السموم، آگ سے پیدا کیا، اور
لہکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا انسان کی پیدائش مٹی سے، جنات کی پیدائش جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2996، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب آگے غور کیجیے، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 44 کے درمیان آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم ہوا اس کا ذکر ہے۔ 17 آیتوں میں لگ بھگ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتا ہی دیا گیا کہ کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ سجدہ جو تھا وہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ جو تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا تھا، سجدہ کرے عزت کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنایا، ایک عزت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے، یہ ایک عزت ہے۔ لیکن آج کل جو ہے ہمیں اور آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ملی ہوئی ہے، عزت والا سجدہ بھی حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب الرضا حدیث نمبر 1159، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کنت آمرا احدا ان یسجد لأحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن وہ بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 31 پر غور کیجیے، الا ابلیس ابا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اصل میں من باب التغلیب ابلیس کا بھی نام آ گیا ہے، یہ عربی محاورہ من باب التغلیب، اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 لوگ اگر ایک ہی کمیونٹی کے ہوں اور ایک دوسرا ہو تو 9 لوگوں کو جو حکم ہے 10ویں کو بھی وہی حکم ہے۔ بھائی ابلیس تو فرشتہ تھا نہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، پتہ نہیں کیسے کیا تھا، تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، تو لیکن یہ حکم ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ وہ اکیلا تھا۔ اگر فرشتے تعداد میں زیادہ اور یہ اکیلا تو یہ حکم اس کے لیے بھی تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ نہیں، تو نے تو مٹی سے پیدا کیا ان کو اور مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی آگ کو بہتر سمجھا اور مٹی کو حقیر جانا، جبکہ مٹی بہت نرم ہے، آگ تو جلا دیتی ہے اور مٹی تو اگاتی ہے اور مٹی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے لاجک کا استعمال ابلیس نے کیا اور آسمان کے اندر ہوا، اس لیے وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ نے اس کو اتار دیا۔ آیت نمبر 36، 37، 38 بغور کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، تو رب نے کہا قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جا تجھے مہلت ہے، کب تک؟ قیامت تک کے لیے۔ تو ابلیس نے بھی بغیر واسطے کے اللہ سے مانگا ہے، نہ وسیلہ لگایا نہ پتیلہ لگایا، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا تو اللہ نے دے دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ابلیس کی سن سکتا ہے بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے، تو کیا ہم اور آپ اس سے زیادہ گناہ گار ہیں؟ جی نہیں۔ تو اللہ ہماری کاہے نہیں سنے گا؟ اگر ابلیس چاہتا تو وسیلہ لگا سکتا تھا کہ اے اللہ آدم تیرے نزدیک بہت محبوب ہیں، بس ان کو میں تیرے دربار میں لگا رہا ہوں تو مجھے دنیا میں مہلت دے دے۔ ڈائریکٹ لگایا، کہا میرے رب مجھے مہلت دے، رب نے کہا جا تجھے دنیا میں مہلت ہے۔ تو دنیا میں ہر ایک کو مہلت ملی ہوئی ہے، کوئی شیطانی کرے انسانی کرے جیسا بھی کرے، سب کو مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن آخرت کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا آیت نمبر 42 میں کہ نیک بندوں پر تیری چال چلنے والی ہے ہی نہیں، نیک بندوں پر تیرا زور چلنے والا ہے ہی نہیں، چاہے جو بھی ہو جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیک بندے گناہ نہیں کریں گے، یعنی گناہ کریں گے لیکن توبہ استغفار بھی کر لیں گے تو تیرا زور چلنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 44 پر غور کیجئے، اس کے اندر یہ آیا جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور حدیث کے اندر یہ آیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3257، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخل الا الصائمون، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔